500-600 پاکستانی جن کو ہمیں پاکستان واپس لے کے آنا ہے تو وہ بیروت کے ذریعے آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں حاضر ہوں, ویزے ہیں نہیں ہیں کوئی پرواہ نہیں, وی ول لک آفٹر دیم, آپ اس کا انتظام کریں. تو انہوں نے کہا 250 زائرین وہاں پر گئے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ شام میں بہت پرانے وقتوں سے پاکستانی آباد ہیں, وہ اب وہاں پر 40-50 سال سے رہ رہے ہیں, اور وہ دے آر سیرین پاکستانی, ان کے فیملیز وہاں پر ہیں. لیکن یہ جو زائرین ہیں اور دوسرے کچھ وہاں پر ہمارے پاکستانی کچھ ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی واپسی کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایک میٹر آف کنسرن, اور اس کو ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ اقدامات کرنے تھے. اس حوالے سے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزارت خارجہ پوری طرح ان ٹچ تھے. اب ہمارے جو سفیر ہیں شام میں, اور ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی, میں نے ریویو میٹنگ دی تھی کل, اور اس میں ہم نے ساری اس کے اوپر گفتگو کی تھی. تو یہ 250 جو زائرین ہیں, ان کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 300 اور پاکستانیز ہیں جو کہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس کا ہمیں بڑا ایک کنسرن ہے, اس کا انتظام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر لبنان سے اگر ہمیں راستہ مل جائے بائی روڈ, تو وہاں سے پھر جو رفیق حریری ایئرپورٹ ہے بیروت میں, وہاں سے چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے یہ پاکستانی ہم ان کا انخلا ہے. چنانچہ میں نے پھر کل شام کو لبنان کے وزیر اعظم سے بات کی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں. ابھی جب میں گیا تھا ریاض, وہاں پر جو انویٹیشن تھا کراؤن پرنس کا, تو وہاں پر لبنان کے وزیر اعظم بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو مجھے وہ ہال میں مل گئے, اور مجھے کہنے کہ وزیر اعظم مجھے آپ سے کوئی اور کام نہیں تھا, میں آپ کا, پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلا جو ریلیف کا جہاز آیا سامان لے کے جو بیروت اترا, تو وہ پاکستان کا تھا. مجھے بہت اس کی خوشی ہوئی. تو کل پھر جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ میں لبنان کے عوام آپ کے بہت شکر گزار ہیں, پاکستان کے عوام کے. تو میں اس حوالے سے چیئرمین این ڈی اے میں یہاں پر موجود ہیں جنرل انعام, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی تعریف کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ممالک برادر ملک ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں کو 500-600 پاکستانی جن کو ہمیں پاکستان واپس لے کے آنا ہے تو وہ بیروت کے ذریعے آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں حاضر ہوں, ویزے ہیں نہیں ہیں کوئی پرواہ نہیں, وی ول لک آفٹر دیم, آپ اس کا انتظام کریں. تو انہوں نے کہا پھر لبنان میں مجھ سے رابطہ قائم کر لے تو میں انسٹرکشن دے دوں گا. انہوں نے فوراً انسٹرکشن دے دی. میری اپنی ہمارے سفیر سے شام میں بھی اور لبنان میں بھی ہمارے جو سفیر ہیں دونوں سے بات ہو گئی, اور لبنان کے سفیر نے کنفرم کیا کہ ان کی پرائم منسٹر لبنان سے بات ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو میکنزم ہے وہ طے ہو گیا. اسی طریقے سے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جو ہفتہ وار مہنگائی ہے ایس پی آئی, وہ مزید کم ہو کر 3.57 پہ آ گیا ہے مہنگائی کا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر امن و سکون, سیاسی استحکام ایک جزو ہے پاکستان کی معاشی اور ترقی کے لیے, پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے. آپ یقین کریں کہ اس وقت ہمارے دوست برادر ممالک جو بہت چاہت کے ساتھ, کل میرے پاس آذربائیجان کے سفیر آئے تھے اور مجھے انہوں نے پیغام دیا کہ فروری میں آپ کا دورہ ہے اپنا آذربائیجان کا, تو اس سے پہلے $2 ارب کے
جو ہماری ان کی انویسٹمنٹ ہے آذربائیجان کی پاکستان میں، ان منصوبوں کی نہ صرف نشاندہی ہو جانی چاہیے بلکہ مکمل طور پر ان کی فیزیبلٹیز تاکہ اس کے اوپر معاہدے کیے جائیں. تو یہ ہے الحمدللہ آپ سب کی کاوش، محنت اور ذوق کے نتیجے میں ایک سینٹیمنٹ بلڈ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ایک انتہائی ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام عہدت ضروری ہے. اس کے لیے کل میں نے میٹنگ کی تھی لا اینڈ آرڈر کی، اور اس میں جنہوں نے اسلام آباد پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے اس کی میں نے ایک میٹنگ کی تھی اور یہ واضح ہدایت دی تھی کہ جو اس میں اس انتہائی پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی، اس میں جو ملوث ہیں ثبوت کے ساتھ ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا. اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ یارڈ سٹک ہے اور اسی پیمانے کے اوپر ہم آگے چلیں گے، اس لیے کہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ اینڈ وائس ورسا. آپ سب کو مبارک ہو. ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ بھی ریکارڈ ہائی ہیں اس مہینے میں، اور اوور آل پچھلے سال کے مقابلے میں ریکارڈ اضافہ ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک میجر آف ٹرسٹ ہے ہمارے بھائیوں بہنوں کا جو بیرون ملک میں دن رات محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں اور پاکستان اپنی رقوم بھجواتے ہیں. اس کے باوجود بھی سے پھر ایک سول ڈس اوبیڈینس، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ ریمیٹنس ہماری بڑی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا پاکستان ضرور اپنا مقام حاصل کرے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کا دورہ ضلع خیبر، باڑہ میں ڈگری کالج کا افتتاح، جمرود اور ڈوگرا میں درجہ ڈی ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، نرسنگ کالج کے قیام کا اعلان. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تعلیم نسواں کا فروغ ترجیح ہے. تعلیم یافتہ مائیں ہی تعلیم یافتہ قوم کی ضامن ہے. ضم اضلاع کے حقوق کے لیے تمام دستیاب فورمز پر بھرپور آواز اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت فلیگ شپ منصوبوں سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. وزیر اعلیٰ کا 1 جنوری 2025 سے لائف انشورنس اسکیم کے اجراء کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فلیگ شپ منصوبے مفاد عامہ اور حکومت کی ترجیحی منصوبے ہیں. ان پر ٹائم لائنز کے مطابق پیش رفت یقینی بنائی جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے ضلع کرم میں سڑک کی بندش کے باعث ادویات کی قلت پیدا ہونے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے علاقے میں ضروری ادویات کی ہنگامی بنیادوں پر ترسیل کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ضروری ادویات کی 2 کنسائنمنٹ ضلع کرم پہنچا دی گئی ہیں. ان ادویات میں 63 لاکھ روپے مالیت کی لائف سیونگ سمیت دیگر ضروری ادویات شامل ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے ایک اور عوام دوست منصوبے احساس اپنا گھر پر عمل درآمد کے لیے محکمہ ہاؤسنگ اور بینک آف خیبر کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور تھے. احساس اپنا گھر اسکیم کے تحت کم آمدن والے افراد کو نئے گھر کی تعمیر یا موجودہ گھر کی توسیع و مرمت کے لیے 15 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے اقرا نیشنل یونیورسٹی کے 4تھے کنوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور فارغ التحصیل طلباء میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے. کنوکیشن میں کل 438 گریجویٹس کو مختلف شعبوں میں ڈگریاں دی گئیں، جن میں بیچلرز کے 280، ماسٹرز کے 120 اور پی ایچ ڈی کے 38 گریجویٹس شامل ہیں. اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے 34 طلباء کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 18واں اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع کرم کی صورتحال پر غور کیا گیا اور علاقے میں پائیدار امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایک جامع ایکشن پلان کی منظوری دی گئی. اس کے علاوہ کابینہ اجلاس میں دیگر اہم فیصلے بھی کیے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور سے کرم کے معاملے پر قائم گرینڈ جرگے کے ممبران نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کی جس میں کرم کے مسئلے کے حل کے لیے باضابطہ مذاکرات کے آغاز اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. جرگہ اراکین نے معاملے کو پرامن انداز میں حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنے اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی اور جرگہ اراکین نے کرم کے مسئلے کو جرگے کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی کوششوں کو سراہا.
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने CTD हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर आला ने CTD की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए नौ तामीर शुदा इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस ब्लॉक का इफ्तिताह किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस ब्लॉक में जदीद तर्ज के ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, दफातर और दीगर सहूलियात शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया और ज़ेर इलाज सानिहा डी चौक के जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला ने अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने जिला कोहाट का दौरा किया और जिला कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे में शिरकत की। मुतल्लिका डिविजनल और जिला इंतजामिया के आला हुकाम ने वज़ीर आला को इलाके में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल, फरीकैन के दरमियान जंग बंदी और इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए हुकूमती कोशिशों समेत दीगर मुतल्लिका उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ASP हलार खान चाडियो है और मैं SDPO कैंट मुल्तान तैनात हूँ। ये हमारा एक थाना है, थाना चेलियक, जिसको आज से 1 साल पहले IG साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शंस पे हमने सिफ्स में कन्वर्ट किया था। जो साइलिन आते हैं उनके लिए एक थाने का अच्छा इमेज, एक नया इमेज और एक बेहतर इमेज देना। ये हमारा गाइड कांस्टेबल है, जिसका पर्पज़ ही यही है कि जो भी साइलिन आए वो उनको गाइड करे। वो गाइड करने के बाद उनसे उनका इशू पूछेगा। जो भी इशू होगा उसमें हमारी एक ह्यूमेटिक मशीन है, इसमें सारे हेड्स बने हुए हैं। अगर आपने क्राइम रिपोर्ट करना है तो उसकी भी पर्ची निकल आएगी। अगर आपने लॉस्ट एंड फाउंड की रिपोर्ट देनी है या आपका कोई भी इशू है तो वो निकल आएगी। ये हमारा फ्रंट डेस्क है। IG साहब का जो एक मिशन था वो यही था कि लोगों के मसले फ्रंट डेस्क पे ही हल हो जाएं और पीछे मुहर्रर की या SHO की या किसी भी तफ्तीशी की ज़्यादा इन्फ्लुएंस या ऐसा कुछ ना हो। ये हमारा DRC रूम है। इसको बनाने का मकसद यही था कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो यहाँ एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हो जो इस रूम में आएँ, लोगों को बिठाएं और उनके डिस्प्यूट्स अगर थाने के बैक एंड तक नहीं जाने चाहिए और यहीं से हल हो सकते हैं तो ये उसके लिए रूम है जहाँ आके लोग अपने मसले हल कर सकते हैं। पर आप जैसे देख सकते हैं कि आज 1 साल गुजरने के बाद भी हमने इस थाने को सिर्फ की SOPs के हिसाब से चलाया है और ना सिर्फ चलाया है बल्कि इसको और हमने बेहतर भी किया है और सिर्फ की SOPs की इम्प्लीमेंटेशन डे बाय डे हमने स्ट्रेंथन की है और इसको हमने इंश्योर किया है कि जो विजन है CM पंजाब और IG पंजाब का उसको कंटिन्यू करें और हम अपने थानों को बेहतर करें और पंजाब पुलिस का एक बेहतर इमेज लोगों तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DPO लई आपसे मुखातिब हूँ। एक हमारी बहनों और हमारी बच्चियों की तरफ से एक शिकायत आई है जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो जाती हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो गाड़ी हैं उनके ब्लैक पेपर होते हैं या उनके अंदर जो है वो पर्दे लगे होते हैं। तो ये मेरी ट्रैफिक पुलिस को भी मेरी डायरेक्शन है कि इस तरह की गाड़ियों के ऊपर जो ब्लैक पेपर हैं और उनके जो पर्दे हैं वो रिमूव करवाए जाएँ। और मेरी अपनी बच्चियों से जो है वो मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह की गाड़ियों की आप निशानदेही करें। इस मैसेज के बाद इस मैसेज के नीचे एक टेलीफोन नंबर लिखा होगा, आप टेलीफोन नंबर पे मैसेज करें, गाड़ी का नंबर नोट कराएं, हमें उसकी साख्त बताएं। आपका जो नंबर है वो सीक्रेट रखा जाएगा और उस पर फिर हम एक पुरजोर कार्रवाइयाँ करेंगे। तो ये लिया कि वाम से भी अपील है, जो इस तरह की गाड़ियाँ हैं, जो स्कूल वैन्स हैं, बसेज हैं, अगर उनके ब्लैक पेपर हैं या उनके अंदर उन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं जिससे हमारी जो बच्चियाँ हैं वो समझती हैं कि वो हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, ये फिल फोर आप लोग रिमूव कर दें। ये मेरी आप लोगों को वार्निंग है। अदरवाइज जो है वो हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे और तमाम बहनों से और बच्चियों से दरख्वास्त है कि हमें इस तरह की गाड़ियों की निशानदेही करें। थैंक यू वेरी मच। ये अस्पताल जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, नंबर 1 सबसे बड़ा होगा। मैं अभी आपको तादाद और फिगर वाइज बताऊंगा। ये इसकी जो लागत थी वो पहले थी 42 बिलियन, फिर ये गया 54। कल रात हमने फैसला किया, मैं आपको बताऊं 82 बिलियन प्लस हो। 82 बिलियन प्लस, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। कुछ बोलना चाहूँगा। देखें, ये जब जो ही हमारी हुकूमत आई तो CM साहबा ने हमें मौके पे बुलाया पाइन रोड पे, क्योंकि वहाँ पे जगह थी 335 कनाल। उसको फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने पे किया। वो G2G थी, जिस डिपार्टमेंट की थी एजुकेशन बोर्ड की, उसने हेल्थ के हवाले किया। तो CM का अभियान था कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर के, सिर्फ पंजाब के नहीं, पूरे पाकिस्तान ये इंपॉर्टेंट बात है कहने के लिए। तो उनको उनके लिए कितना बड़ा अस्पताल होना चाहिए जिसमें हर जो किस्म है कैंसर की वो भी कवर हो, उनका ट्रीटमेंट भी हो और उस पर रिसर्च भी हो। सो जब हमें डायरेक्शन दी गई उसमें डिपार्टमेंट के लोग भी थे और IDEP भी थी। IDEP हमारी एक सरकारी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, एग्जीक्यूट करती है, फिर गवर्नमेंट करती है और कंस्ट्रक्शन करती है, प्रोजेक्ट पूरी मैनेजमेंट करती है। सो हमने उस पर काम शुरू किया। ये देखें, इतना आसान काम नहीं था। कैंसर के जो हमारे मुल्की स्पेशलिस्ट थे उनसे हमारी मल्टी सिटिंग्स हुई और एक सिटिंग कई घंटे की होती है। ऐसे ही है। फिर पूरी दुनिया में हमने हंट किया कि पूरी दुनिया में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरब, जो पाकिस्तान के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो फिजिशियन हैं, चाहे वो सर्जन हैं,
ان کا ریڈیولوجی سے تعلق ہے, کیموتھراپی سے تعلق ہے, بون میرو کے ہیں, اس پہ ہمیں رات کو میٹنگ شروع کرتے تھے کیونکہ ٹائم کا فرق ہے اور کئی گھنٹے میٹنگ ہوتی تھی, پھر ان کی انپٹ لی گئی. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو ایک آپ اس کہیں کہ PC1 تھا. ایک PC1 ڈاکومنٹ ہوتا ہے سرکاری جو آپ پورا تیار کرتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ 10 ارب سے زیادہ مالیت کا تھا, یہ ابتدائی طور پہ 42 کا تھا, پھر 52 ارب پہ گیا تو اس نے ایکنک میں جانا تھا. تو ایکنک میں ہم نے پھر CM صاحبہ نے اس کو انٹروین کیا, انہوں نے اسلام آباد بھی ریکویسٹ کی اور ہم نے اس کو منظور کرا لیا. اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا, CM صاحبہ نے اس کا افتتاح کیا, انہوں نے اسپیچ کی, میں نے وہاں 4 لفظ بولے. اچھا جب وہ پیچھے گئی لندن, تو لندن سے ہمیں روز ڈائریکشن آتی تھی پیشنٹس کے والے سے, تو وہاں پہ انہوں نے جب مختلف چیزیں دیکھی مختلف سینٹر میں, انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو مزید امپروو کرو. اچھا پھر ہم نے کام شروع کر دیا اس پہ. ان کا موقف تھا کہ ایکسٹرا مشینیں لے کے آؤ کیونکہ جو لوڈ آ رہا ہے MRI ہے, CT ہے, مہنگی مشینیں ہیں, بہت مہنگی مشینیں ہیں, یا کیموتھراپی ہے, لین ایکسلریٹر ہے, یا گیما ہے. سننے والے تمام سامعین کو ایک بار پھر سے بتاتا چلیں کہ جناب والٹن روڈ کو تعمیراتی کام کی وجہ سے بند کیا گیا ہے. ڈوزن لگائی گئی ہے, غازی روڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں. اگر دوران سفر کوئی راستہ بند ملے اور آپ کو جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہو تو اس وقت آپ متبادل راستے کے بارے میں سوچتے ہیں. ایسی صورتحال میں گھبرانے کی بجائے سیف سٹی راستہ FM 88.6 کو ٹیون کریں. یہاں پر موجود آفیسر سیف سٹی کیمروں کی مدد سے لمحہ بلمحہ شہر لاہور میں ٹریفک کی بدلتی صورتحال اور متبادل راستے بارے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ, سیف سٹی راستہ FM 88.6. اگر آپ بس اسٹاپ پہ ہیں اور آپ کی متعلقہ بس چھوٹ گئی ہے, رائڈ بک کروانے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, لیکن بدقسمتی سے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے. ایسے میں خصوصی طور پر خواتین کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ہر شہری کو محفوظ بنانے کے مشن کے تحت شہر لاہور کے 200 سے زائد اہم مقامات پر CM مریم نواز فری وائی فائی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ فری وائی فائی سروس یونیورسٹیز, کالجز, بس سٹاپس اور مارکیٹس کے قریب نصب کی گئی ہے تاکہ خواتین سمیت ہر شہری اس سروس کو ضرورت پڑنے پر بآسانی استعمال کر سکیں. اس سروس کا استعمال آپ اپنی ٹیکسی رائڈ بک کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں.